السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق رخ بائے عائشہ نور، قسط نمبر 29۔ آئی ایم سو سوری، مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کو ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تشنگی یارم کا سیزن 2 جو ہے رقصم وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کے لیے میں تھوڑا سا بیزی تھی، تو اس لیے آپ کو میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ تو ابھی میں نے چھوٹا سا ننا منا سا پدو سا ایپیسوڈ لکھا، آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلیں جی، ناول کی طرف چلتے ہیں۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد گاڑی آ کر حویلی کے دروازے کے سامنے رکی۔ وہاج نے بھاگتے ہوئے حویلی کا گیٹ کھولا۔ کاظم نے بل پے کیا اور زمان کو بازو میں اٹھائے جلدی سے حویلی میں داخل ہوا۔ سب کی نظریں اس وقت حویلی کے گیٹ پر تھیں۔ جیسے ہی نظر کاظم کے بازو میں موجود زمان پر پڑی، سب کا دل دھک سے رہ گیا۔ عادیان نے فوراً سے کاظم کو حور کے کمرے میں شفٹ کیا۔ حور پری اور رخ کمرے فاطمہ کے کمرے میں سو رہی تھی۔ کاظم نے فوراً سے عادیان کی مدد سے زمان کو بیڈ پر لٹا دیا۔ عادیان نے فوراً سے اس کا چیک اپ کرنا شروع کر دیا۔ جو مشین جہاں جہاں لگ رہی تھی وہ جلدی جلدی لگاتا رہا۔ سب دل تھامے ایک جگہ کھڑے عادیان کے چلتے ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ زمان رک رک کر سانس لے رہا تھا۔ عادیان فوراً سے اسے آکسیجن ماسک لگا دیا۔ تھوڑی دیر تک ہی زمان کی سانس مدھم چلنے لگی۔ مومن شاہ نے آگے بڑھتے کاظم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے آج ایک بیٹا ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے بابا۔ زمان مجھے بچوں کی طرح ہے۔ نور کی ہچکیوں کی آواز جب کاظم کے کانوں میں پہنچی تو کاظم نے نفی میں سر ہلاتے نور کو سینے سے لگا لیا۔ بابا سائیں، یہ اماں سائیں بہت روتی ہیں، کوئی اور لے کر آئیں۔ کاظم کے کہنے پر سب نے ہنسی دبائی۔ ہاں ہاں، شاہ جی خوش ہوں گے، انہیں اور کیا چاہیے؟ نور نے سو سو کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اب بس آپ ہی ہماری جان ہیں۔ مومن شاہ نے نور کو سینے سے لگایا تو نور سب بچوں کے سامنے شرما گئی۔ اچھا عادیان، زمان کو کھانے کے لیے کیا دینا ہے؟ مومن شاہ نے پوچھا۔ بابا، زمان تو سانس ٹھیک سے لے رہا ہے، ٹمپریچر بھی ٹھیک ہے اس کا، اور ابھی میں نے دیکھا ہے اس کے ٹانکے بھی صحیح ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سوپ یا کوئی جوس جس سے اس کا خون پورا ہو سکے۔ میں دیسی مرغے کا سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ ابھی نور باہر چلی گئی۔ جب حورب اپنے کمرے میں داخل ہوئی، کیا ہوا؟ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حورب نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے کہا۔ اتنے میں حور کی نظر بیڈ کی طرف اٹھی۔ سب نے اپنے دل تھام لیے۔ حور ایک بار لڑکھڑاتی۔ کاظم نے اسے پکڑنا چاہا، نور نے روک دیا۔ حورب بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی نظر زخمی زمان پر پڑی، ایک دم سے بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ مجھے پتہ تھا آپ آئیں گے،
دیکھا آپ آ گئے۔ حورب نے زمان کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ مومن شاہ نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر چلے گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ حورب نے آگے ہوتے زمان شاہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور خود اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس وقت کاظم شاہ نیچے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ زمان شاہ کو فہد کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک ایک بات لفظ با لفظ سب کو بتا دی۔ کسی بھی ملازم کو خبر نہیں ہونی چاہیے زمان گھر آ گیا ہے۔ ہو سکے تو حویلی کے کام اپنے ذمے لے لیں آپ۔ اب کوئی ملازمہ بھی حویلی کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ مومن شاہ نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو نور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو کاظم، تم فریش ہو کر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، نور نے کاظم سے کہا تو کاظم نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، رخ اسے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ اس نے غور کیا تھا کہ رخ نیچے بھی نہیں تھی۔ اماں، بیٹا وہ فاطمہ کے کمرے میں سو رہی ہے، نور نے نیچے سے ہی آواز دی۔ کاظم جلدی سے نیچے آیا اور فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا رخ پری کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس نے رخ کو اپنے بازو میں اٹھایا، کمرے سے نکلتے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ بے غیرت نہ ہو تو ایک منٹ بھی اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مومن شاہ نے گھورتے ہوئے کاظم شاہ کی پیٹھ کو دیکھتے کہا۔ سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ تو جب آپ کہیں باہر جائیں گے بابا سائیں، تب آپ سے پوچھیں گے۔ وہاج کہاں چپ رہ سکتا تھا، تم دفع ہو جاؤ ڈیرے پر۔ مومن شاہ اپنے جوتے کی طرف ہاتھ لے کر جاتے، وہاج نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ چلو تم لوگ کھانے کا انتظام کرو، مومن شاہ نے نور، نمل، فاطمہ سے کہا۔ فاطمہ بھی ان کے ساتھ اٹھنے لگی، جسے مومن شاہ نے منع کر دیا۔ بچے تم آرام کرو اپنے کمرے میں۔ نہیں بابا، اب میں ٹھیک ہوں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عدیان نے مسکرا کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ فوراً سے نمل، نور کے پیچھے کچن میں چلے گی۔ مومن شاہ عدیان کے ساتھ بیٹھے زمان کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ اماں سائیں، آپ نے دیکھا ہے نمل کا چہرہ بہت گلو کر رہا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر، فاطمہ نے نور کو ٹہکا مارتے ہوئے کہا۔ تو نور نے مسکراتے نمل کی طرف دیکھا۔ نمل نے شرماتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ ارے اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے، ہمیں بھی بتا دو۔ ایسا 2 گھنٹے پہلے تم نے اپنے چہرے پر کیا لگایا تھا جو اتنی گلو کر رہا ہے؟ فاطمہ نے نمل کی تھوڑی سے اس کا چہرہ اٹھا کر اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ تو نمل نے فاطمہ کو گھورا۔ جا کر اپنے بھائی سے پوچھ لو، اس نے مجھے کیا لگایا ہے، اور ویسے بھی اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، عنقریب تمہارے چہرے پہ بھی یہ گلو آنے والی ہے۔ نمل نے فاطمہ کے کندھے پر کوہنی رکھتے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب شرمانے کی باری فاطمہ کی تھی۔ یار اماں سائیں، آپ کا چہرہ کیوں مرجھایا مرجھایا لگ رہا ہے؟
مجھے لگتا ہے کل صبح ان کا چہرہ بھی گلو کرے گا۔ نمل نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے فاطمہ سے کہا تو نور نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شرم کر لو، تم دونوں ماں کے ساتھ کس طرح کا مذاق کرتی ہو؟ اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ ہم سے تھوڑی سی بڑی ہیں۔ ویسے اماں سائیں، آپ کب ہمیں چھوٹی سی بہن دے رہی ہیں؟ فاطمہ نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو نور نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ نور کے چہرے پر ہی ان دونوں کو افسردگی نظر آ گئی۔ کیا ہوا اماں سائیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ نمل فوراً سے آگے ہوتی نور کا چہرہ اوپر اٹھائے۔ تمہارے بابا جانی نے بھی یہی کہہ رہے تھے، میرا خود کا ایک بچہ ضرور ہونا چاہیے، مگر مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میں بھی چاہتی ہوں میرا بھی اپنا بچہ ہو، جسے میں پیدا کروں، اپنے ہاتھوں میں کھلاؤں۔ نور کے چہرے پر آنسو پھسلنے لگے تو نمل نے فوراً سے نور کے آنسو صاف کیے۔ اماں لوگوں کی پرواہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ تو خدا کی دین ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی عمر میں انسان کو اس خوشی سے نواز دیتا ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بابا جانی اس بات کے لیے ایگری ہیں، مگر کچھ مرد تو اپنی انا میں آ کر بچے پیدا کرنے نہیں کرتے کہ ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ بابا جانی آپ کو اس بارے میں فل سپورٹ کریں گے، بس ایک پیاری سی چھوٹی سی پری لا کر ہمیں دے دیں اور ہم جانے ہمارا کام جانے۔ نمل نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا تو فاطمہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اب جلدی سے کھانے کی تیاری کرتے ہیں، اب تو ہیلپ کے لیے ملازمہ بھی نہیں ہے، اب جو کرنا ہے ہم تینوں کو ہی کرنا ہے۔ نور نے فوراً سے ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ جب سے نور اس گھر میں آئی تھی کھانا نور ہی بناتی تھی، صرف ملازمین اس کی ہیلپ کرتی تھی۔ سب کو نور کے ہاتھ کا ذائقہ لگ چکا تھا، اسی لیے کچن کا سارا کام نور کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ کاظم شاہ نے رخ کو لا کر آرام سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے پاس بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کاظم نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کی پوٹ سے اس کا گال سے ہلایا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ مجھے یاد کیا تھا میرے بچے نے۔ کاظم کی نظر اس کے پنک کلر کے چھوٹے سے ہونٹوں پر پڑی جو گہری نیند میں کھلے ہوئے تھے۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتے نرمی سے بوسہ دیا۔ اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے رخ کے اوپر اچھے سے کمفرٹر سیٹ کیا اور الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ یہ تقریباً 2 دن سے سفر میں تھا اور ہاسپٹل میں رکا ہوا تھا، تو اسی لیے اس نے سب سے پہلے اپنے کپڑے چینج کرنے چاہے، کہیں رخ کو بھی اس سے جراثیم نہ لگ جائے۔ 10 منٹ تک یہ شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اسے اپنا آپ ریلیکس محسوس ہوا تو کپڑے چینج کیے اور واش روم سے باہر نکلا۔ اتنے میں رخ کی آنکھ بھی کھل گئی واش روم کے دروازے کی آہٹ سے۔ رخ نے نظریں جیسے ہی واش روم کے دروازے کی طرف کی تو فوراً سے کمفرٹر دور کرتے بیڈ کے اوپر سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے کاظم شاہ کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ کاظم جی آپ کب آئے؟ رخ نے ایکسائٹڈ ہوتے کاظم شاہ سے پوچھا۔ جب میرا بچہ سو رہا تھا تب آیا تھا۔ کاظم نے بھی رخ کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے ایسے ہی اٹھا لیا۔ رخ کو اپنے پاؤں ہوا میں محسوس ہوئے تو رخ کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ کاظم جی اب آپ سردار بن جائیں گے، اماں سائی نے کہا تھا آپ اسکول میں داخل ہوئے ہیں سرداری سیکھنے کے لیے۔
اس لیے اب آپ کچھ دن تک گھر نہیں آئیں گے۔ کاظم شاہ نے تو پہلے آنکھیں پھیلائی، اس کی طرف دیکھا۔ وہ کب کس اسکول میں داخل ہوا؟ جیسے ہی اس کے دماغ میں زمان شاہ آیا تو فوراً سے ساری بات سمجھ گیا۔ اوہ، مطلب کہ گھر والوں نے سرداری کی دھمکی دی ہے میری چھوٹی سی جان کو۔ کاظم نے دل میں سوچتے ہوئے رخ کی ناک کے ساتھ اپنی ناک ٹچ کی۔ جی میری جان، سب کچھ سیکھ آیا ہوں۔ اب بہت جلد میں سردار بن جاؤں گا اور اب اس گاؤں کی سردارنی بن جائیں گی۔ کاظم شاہ نے ایسے ہی اپنے گیلے بال جھٹکے اور ان میں سے نکلتا پانی رخ کے اوپر آ گرا تو رخ ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی۔ رخ نے اپنے دونوں بازو کاظم شاہ کی گردن کے گرد باندھتے ہوئے کاظم شاہ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ کاظم شاہ تو آنکھیں پھیلائے ایک جگہ پر سٹک ہو گیا۔ رخ نے پھر اپنے ہونٹ باری باری کاظم شاہ کی آنکھوں کے اوپر، اس کے بعد اس کے ہونٹ سفر کرتے کاظم شاہ کی داڑھی پر آئے۔ کاظم جی، مجھے آپ کی داڑھی بہت اچھی لگتی ہے، آپ کبھی مت اتروانا یہ۔ کاظم بیچارہ ہوش میں آتا تو کوئی بات کرتا، اسے تو جھٹکوں پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ پہلے تو یہ بتاؤ، یہ جو تم نے میری آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے ہیں یہ تمہیں کس نے بتایا ہے ایسا کرنے کے لیے؟ مجھے سب کچھ پتہ ہے کیونکہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ رخ نے نمل کا نام نہیں لیا کیونکہ نور نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کا نام نہیں لینا، اسی لیے رخ نے کہا کہ اسے خود سب کچھ پتہ ہے۔ کاظم کو فکر ہونے لگی کہیں اسکول میں اس کی کوئی ایسی دوست تو نہیں بن گئی جو اسے اس طرح کی باتیں بتا رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اسکول میں آپ کی کوئی نئی فرینڈ بنی ہے؟ کاظم نے اس کے گال سہلاتے ہوئے اس سے پیار سے پوچھا۔ نہیں کاظم جی، بریک کے وقت میں اور پری دونوں بیٹھ کر اپنا ٹفن ختم کرتی ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ رہتی ہیں، بس ہم دونوں ایک دوسرے کی فرینڈ ہیں، اور پری بھی مجھے اسکول میں ماہ رخ آپی کہتی ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے مما کہے گی تو سب بچے میرا مذاق بنائیں گے۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہماری پری تو بہت سمجھدار ہے۔ اچھا چلو اب نیچے چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تم جلدی سے فریش ہو۔ کاظم نے اس کی قمیض کے آگے سے بٹن بند کیے۔ کاظم نے اس کے لیے بہت کھلے کپڑے خریدے تھے، اسے پتا تھا گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں اور رخ کو تو ویسے ہی اپنے حلیے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ رخ جلدی سے اس کی گود سے اتری اور واش روم میں بھاگ گئی۔ 5 منٹ بعد اپنا فیس واش کر کے آئی اور کاظم شاہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاظم شاہ نے مسکراتے ٹاول سے اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے بال بنائے اور اس کے گلے میں اسٹالر کو گھما کر دونوں طرف سے آگے کرتے اس کے سینے کو کور کیا۔ کاظم جی، آپ نے میرے لیے اتنے پیسے وہاں رکھ کر گئے تھے، یہ دیکھیں۔ رخ بھاگتی ہوئی بیڈ کے پاس گئی اور سارے ٹیبل میں سے پیسے لا کر کاظم کے سامنے کیے۔ اس میں سے بس یہ بچے ہیں، باقی میں نے اور پری نے اسکول میں 3 بار پارٹی کی تھی۔ رخ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کاظم شاہ سے کہا، چہرے پر فل معصومیت تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، یہ بھی رکھ لو، اب میں تمہیں ہر مہینے پیسے دیا کروں گا اور وہ تمہاری پاکٹ منی ہوگی جو تم نے پورا مہینہ وہ پیسے کرنے ہیں۔ اس سے اور پری کو کافی سختی تھی، اسکول سے کوئی بھی ایسی ویسی چیز نہ لے کر کھائے۔ ان دونوں کو جو پیسے دیے جاتے دونوں اسکول میں صرف ٹیفن کھاتی اور پیسے واپسی پر آ کر اپنے منی بینک میں ڈال دیتی۔ وہاج نے ان دونوں کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے منی بینک لے آیا تھا جو پری نے فرمائش کی تھی۔ نمل روزانہ انہیں کچھ نہ کچھ نیا بنا کر دیتی تاکہ انہیں اسکول میں ایسی ویسی کوئی چیز نہ کھانی پڑے۔ اس بار سارے گھر والے زمان کے لیے پریشان تھے تو پری اور رخ کو اچھی خاصی موج لگ گئی تھی۔ اسکول سے واپسی پر یہ دونوں 1 گھنٹہ سوتی، اس کے بعد نمل کے پاس اپنی بکس لے کر بیٹھ جاتی۔
جب سے رخ کو کاظم شاہ کی سرداری کی لالچ دی تھی، رخ کے اب 10th کے پیپر بھی ہونے والے تھے، اس لیے نمل اسے اب رات کو بھی پڑھاتی تھی۔ رخ انگلش میں کافی کمزور تھی۔ رخ نے فوراً سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا منی باکس اٹھایا اور اس میں سارے پیسے ڈال دیے۔ کاظم شاہ تو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ کاظم جی، اب پری سے زیادہ میرے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں سے نیچے آ گیا۔ نور نے حور کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو نور کی آنکھ کھل گئی۔ حور نے اٹھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور دروازہ کھولا تو سامنے نور کھڑی تھی، ہاتھ میں یخنی کا بول پکڑا ہوا تھا۔ بچے، یہ زمان کے لیے ہے، کیا تم اسے پلا دو گی یا پھر میں خود؟ مما، میں خود پلا دوں گی۔ حور نے اس کے ہاتھ سے بول پکڑتے مسکراتے ہوئے کہا تو نور نے اس کے گال پر اپنے ہاتھ رکھے اور پیار سے اس کا گال سہلایا۔ بیٹا، تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا کر کے دینا، اگر وہ پی سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں بتا دینا، ہم کچھ اور بنا دیں گے، مگر کوشش کرنا کہ زمان اسے پی سکے۔ جی مما۔ نور کمرے سے چلی گئی۔ حور نے وہ بول لا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنے کپڑے الماری سے لیے واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس روم میں آئی، کنگھی کی، خود کے اوپر اچھی خاصی اس نے پرفیوم چھڑکی، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی اور زمان شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بہت مشکل سے زمان شاہ کے سر کو اٹھا کر نیچے ایک اور تکیہ رکھا تھا کہ وہ تھوڑا سا اٹھ سکے۔ اس کی اپنی عمر ابھی تھوڑی سی تھی اور زمان شاہ اچھا خاصا باڈی بلڈر تھا، اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت سے زمان شاہ کے سر کے نیچے دوسرا تکیہ رکھا۔ پہلے اس نے چمچ میں سوپ ڈال کر اچھی طرح ٹھنڈا کیا اور تھوڑا سا خود اپنے ہونٹوں کو لگاتے دیکھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ سوپ اب نارمل ہے تو اس نے زمان شاہ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے زمان شاہ کے ہونٹ کھولے اور سوپ اندر ڈالا اور ساتھ ہی نرمی سے اس کے گلے کو سہلانے لگی کہ سوپ اندر جا سکے۔ اس کی اتنی عمر نہیں تھی جتنے یہ طریقے سے زمان شاہ کو سوپ پلا رہی تھی۔ اس نے آدھا بول زمان شاہ کو پلایا، ٹیشو سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر صاف کیا اور کچھ دیر ایسے ہی تکیہ نیچے رکھا۔ آرام آرام سے اس نے زمان شاہ کے سینے کو سہلایا۔ باقی کا سوپ اس نے خود پی لیا اور زمان شاہ کی طرف دیکھتے کہنے لگی، مجھے بھی تو طاقت چاہیے، آپ اتنے موٹے ہیں، مجھ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے زمان شاہ کے گال پر اپنے لب رکھے، یہ جانے بغیر کہ سامنے والا اس کی ایک ایک حرکت محسوس کر رہا۔ صرف وہ بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی آنکھیں کھول رہا تھا، مگر اس سے یہ پتا تھا کہ حور اب اس کے پاس بیٹھی ہے۔ زمان شاہ نے کافی کوشش کی اپنے ہونٹ ہلانے کی، مگر اسے اپنا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ بے بس ہوتے بس چپ چاپ حور کی باتیں سن رہا تھا۔ حور نے سوپ والا بول سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واش روم چلی گئی۔ واپسی پر اس نے چھوٹا سا ٹاول ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ ٹاول یہ گیلا کر کے لے کر آئی اور زمان شاہ کے ہاتھ، اس کا چہرہ اور گردن پر اچھی طرح اس نے ٹاول سے صاف کیا اور بعد میں زمان شاہ کی پرفیوم اسے اچھی طرح لگا دی اور بالوں میں بھی کنگھی کر دی۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کی، زمان شاہ کے اوپر کمفرٹر سیٹ کیا۔ چاہے کمرہ ایمرجنسی وارڈ لگ رہا تھا، مگر حورب نے اچھے سے اسے سیٹ کر دیا تھا تاکہ اسے اپنا کمرہ لگے۔ عدیان نے جو میڈیسنز منگوائی تھی زمان کے لیے، حورب نے وہ ساری ایک سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا تو حورب نے سر پر دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا تو سامنے مومن شاہ کھڑے تھے۔ مومن شاہ کی نظر جب حور پر پڑی تو مومن شاہ کو اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔
حور کا چہرہ کافی نکھرا نکھرا انہیں لگ رہا تھا۔ شاہ جی پیچھے بھی ہٹے، کیا دیوار بن کر کھڑے ہیں؟ نور نے مومن شاہ کو پیچھے کیا۔ نور کے پیچھے پوری پلٹون کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی ان سب کی نظر زمان شاہ پر پڑی تو انہیں بھی اپنی آنکھیں، یہ کبھی اپنی آنکھوں سے حور کو دیکھے اور کبھی زمان شاہ کو۔ حور نے زمان شاہ کو کنگھی کر کے اچھا خاصا بابو بنا کر بٹھایا ہوا تھا۔ وہاج کا کہکا گونجا۔ وہاج نے اچھا خاصا زمان شاہ کا فوٹو شوٹ کر دیا تھا، کیونکہ حور نے زمان شاہ کے بالوں کی سائڈ سے پارٹیشن کر کے مانگ نکالی تھی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے صوفے پر بیٹھے سیٹیں سنبھالیں اور آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ہی پری اور رخ کی نظر زمان شاہ پر پڑی، فوراً سے بھاگتی ہوئی بیڈ پر چلی گئی۔ ارے آرام سے، ہاتھ نہیں لگانا، سائڈ پر ہو کر بیٹھو دونوں۔ آدھیان نے فوراً سے آگے بڑھتے ان دونوں کو سائڈ پر کیا۔ بڑی مما، آپ تو کہہ رہی تھی مان ماموں جنت میں گئے ہیں۔ ہاں تو جنت میں گئے تھے نا، اب زیادہ دیر تو کسی کے گھر نہیں انسان رہ سکتا، اس لیے پھر واپس آ گئے ہیں۔ رخ نے اپنا اچھا خاصا دماغ چلاتے ہوئے پری کو سمجھایا اور پری نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کاظم، نہ تو تمہاری کبھی بیوی بڑی ہوگی اور مجھے لگتا ہے یہ تو میری بیٹی کو بھی اپنی طرح جھلی بنا دے گی۔ عدیان نے افسردگی سے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور زمان کا کہکا گونجا۔ عدیان نے افسردگی سے کاظم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کاظم شاہ کا کہکا گونجا۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیوی، اب کسی کے گھر انسان اتنی دیر تو نہیں رہ سکتا۔ کاظم کی بات پر سب مسکرا دیے۔ نمل اور فاطمہ اندر سب کے لیے چائے لے کر آئی۔ ان گھر والوں کا معمول تھا کھانے کے بعد سارے کسی نہ کسی کے کمرے میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ آئی ہوپ کہ آج کا ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد اس ناول میں کافی مسٹیکس ہوئی ہیں ورڈ کی تو آئی ایم سو سوری اس کے لیے۔ تو پلیز، ایمرجنسی میں لکھا جاتا ہے ناول، تو ایک ناول تو ہے نہیں کہ جسے لکھ کے بار بار پڑھ کے آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو پلیز جو مسٹیک ہو جائے اسے ذرا خود سے نہ کر لیا کریں۔ تو تھینک یو۔